ایک عجیب و غریب واقعہ لکھا ہے کہ ایک شخص کا جنازہ ہوا اور پورے شہر میں کوہرام مچ گیا، اور جنازہ میدان پہ، بڑے میدان پہ، کھلے میدان پہ لایا گیا تو لوگوں کا ایک سمندر تھا۔ وہ جنازہ رکھا گیا، کچھ دیر بعد ایک شخص بھاگتا ہوا آیا اور کہا کہ میں اس پیر و مرشد کا، حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کا مرید ہوں، اور انہوں نے مجھے وصیت لکھوائی تھی کہ میرا جنازہ وہ پڑھائے جن کے اندر یہ 4 خوبیاں ہو، وہ میرا جنازہ پڑھائے۔ نمبر 1، اس کی تکبیر اولیٰ کبھی قضا نہ ہوئی ہو، یعنی جماعت کھڑے ہوتے وقت امام جو پہلی تکبیر کہتا ہے، اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھتا ہے، اس کو پہلی تکبیر اولیٰ کہتے ہیں۔ یہ تکبیر اولیٰ اس کی کبھی قضا نہ ہوئی ہو بالغ ہونے سے اب تک۔ نمبر 2، اس کی تہجد کی نماز کبھی قضا نہ ہوئی ہو بالغ ہونے سے اب تک۔ اور نمبر 3، اس نے غیر محرم عورت کو دیکھا نہ ہو بالغ ہونے سے لے کر اب تک۔ نمبر 4، عبادت میں اور سنت میں اتنا پاسدار ہو کہ عصر کی 4 رکعت سنتیں بھی اس سے قضا نہ ہوئی ہو۔ فرمایا یہ 4 خوبیاں اور خصلتیں اور صفات جس کے اندر موجود ہو وہ میرا جنازہ پڑھائے۔ ظاہر بات ہے جب اتنی بڑی بات وہ کر رہے ہیں تو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کا پھر عبادت کے اندر کتنا شوق اور ذوق ہوگا۔ اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ جب وہ بچپن پہ تھے، چھوٹے تھے، تو ماں لوریاں دیا کرتی تھی گود میں لے کر، اور آج تو ماں لوریاں دیتی ہے، سو جا بیٹا سو جا، لال پلنگ میں سو جا، ابو امی آئیں گے، لال گاڑی لائیں گے، اور وہ لوریاں دیا کرتی تھی اپنے لخت جگر کو، قطب الدین بختیار کاکی رحمہ اللہ کو۔ کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، وہ لوریاں دے رہی ہے ماں، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، لوریاں دے رہی ہے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ یہی 4 سال کی عمر میں حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے ماں نے مکتب میں لگایا، مدرسے میں، قاری صاحب کے پاس، تو قاری صاحب نے اعوذ باللہ پڑھایا، میں نے آگے سے بسم اللہ پڑھا، قاری صاحب آگے پڑھا رہا، میں اس سے آگے پڑھتا چلا جا رہا۔ قاری صاحب حیران ہے، ماں کے پاس لے گیا مجھے، کہا کہ اس بچے کو مجھے پڑھانے کے لیے بھیجا یا یہ بچہ مجھے پڑھانے کے لیے آیا؟ کہتے ہیں کہ میں 4 سال کی عمر میں تھا، اس لوریوں کی برکت سے ماں مجھے لوریاں دیا کرتی تھی، میں نے 14 پارے حفظ کیے تھے 4 سال کی عمر میں۔ تو ان کی عبادت کا اور ریاضت کا اور پھر سنت کا کس قدر اہتمام ہوگا۔ ہم نے بزرگوں کو اس زاویے سے دیکھا ہی نہیں، ہم نے صرف اس زاویے سے دیکھا کہ بزرگوں کے نام پہ عرس کر دیا جائے، بزرگوں کے نام پہ نیاز کر دی جائے۔ اب ایک شخص آیا اور کہا کہ نیاز پڑھوانی ہے، ہم نے کہا نیاز کیا ہے؟ کہا نیاز پڑھوانی کھانے پہ ڈیگ پہ کھڑے ہو کے مخصوص صورتیں اور مخصوص تلاوت وہ کر کے اور نیاز پڑھوا، اور اللہ کے نام پہ نیاز ہے۔ بس یہ اللہ کا نام کے نیاز کہہ کر وہ ایک یاد سے دھوکے میں خود بھی پڑھے ہوئے اور دوسرے کو بھی پڑھوا رہے ہیں۔ نیاز ہے ہی عبادت، اور عبادت ہے ہی اللہ کے لیے۔ جیسے ہم نماز پڑھتے تو اللہ کے سامنے سجدہ کرتے، انی نظرت للرحمن، انی نظرت للرحمن، قرآن میں اللہ نے کہ نظر و نیاز جو ہے وہ اللہ کے لیے۔ بات سمجھتے نہیں ہے بات کو، وہ کہتے کہ بھئی اللہ تو بے نیاز ہے، پھر اللہ کو نیاز کی کیا ضرورت ہے؟ تو پھر اللہ کو ہماری عبادت کی بھی کیا ضرورت ہے؟ اللہ نے تو ایسے فرشتے بنائے جو قیام میں تو قیامت تک قیام میں، جو رکوع میں تو قیامت تک رکوع میں، جو سجود میں تو قیامت تک سجود میں، جو اتحیات کی شکل میں عبادت میں تو قیامت تک وہ فرشتے اتحیات کی شکل میں عبادت میں، جو تسبیحات میں، تحلیلات میں، عبادات میں، ریاضات میں وہ فرشتے تا قیامت اسی عبادات کے اندر لگے۔ تو ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادات، محض دکھلاوے کی عبادت اللہ کو چندہ ضرورت کی ہوگی؟ تو یہ ایک لحاظ سے دھوکہ اور ایک شوشہ ہے، چھوڑتے ہیں کہ بھئی اللہ بے نیاز ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، تو اللہ کو ہماری نیاز کی کیا ضرورت ہے؟ یوں سمجھ لیں یہ نیاز، نظر و نیاز یہ عبادت ہے،
اور عبادت ہوتی ہے صرف اللہ کی، کسی اور کی نہیں۔ ہاں اس کا ثواب، کھانا پکا لیا اللہ کے نام پہ، اس کا ثواب آپ خاندان نبوت، اہل بیت اسلام، اولیاء کرام، بزرگان دین، سلف صالحین، نیک لوگوں کی روح تک ایصال ثواب کے لیے کر سکتے ہیں، وہ جائز ہے، اس کا کوئی انکار نہیں۔ بعض ایسے ہی شوشان کہہ دیتے یہ لوگ نظر و نیاز کو نہیں مانتے، پھر میں کہا کرتا ہوں اپنی جائیداد بیچ کر، گھر بار بیچ کر، اور کوٹھی اور بنگلہ بیچ کر، دکان، ساری سامان چیزیں بیچ کر آپ نظر و نیاز کریں، کس نے منع کیا؟ لیکن جو یہ طریقہ نکالا ہے بدعتی مولویوں نے، اور ایک آپ کو ایک پاور دے دیا کہ بھائی اس وقت تک دیگ نہیں کھولنی جب تک ہم نہ آئے، اس وقت تک دیگ کو حرکت نہیں دینا جب تک ہم آ کے کچھ مخصوص صورتیں نہ پڑیں۔ ظاہر بات ہے ہم آئیں گے تو ہمارے لیے بھی دیگ کھلے گا، ہم بھی کھائیں گے، ہمارا جیب اور پیٹ بھی بھرے گا۔ یہ بدعتی مولویوں نے شوشہ نکالا، جبکہ دین کے اندر ایسی کوئی قدغن کوئی چیز نہیں ہے۔ نظر و نیاز آپ کرنا کسی بھی مخصوص اوقات نہ ہو۔ اب صرف ربیع الثانی کے اندر ہی پیران پیر کے نام پر عرس ہوتا ہے، اور کہتے ہیں کہ اگر پیران پیر کے نام پہ عرس نہ کرو تو پیران پیر تمہاری بھینسوں کو مار دیں گے، ان کے نام پہ دودھ نہیں دو گے تو پیران پیر تمہارے بھینسوں کو مار دیں گے۔ یعنی اپنی طرف سے فلسفہ گاڑ دیا گیا۔ تو پیران پیر کیوں انتقام لیں گے؟ انتقام لینا ہو تو وہ تو اللہ تعالیٰ لے گا، لیکن اللہ تعالیٰ بھی بندوں کو دھول ڈھیل دے دیں گے، وہ نماز نہیں پڑھ لے تو اللہ فوراً پکڑ تو نہیں لیتا۔ تو ہم نے بزرگوں کو اس زاویے سے دیکھا کہ نظر و نیاز ان کے نام پہ کرنا، اور اسی طریقے سے دیگر اور خرافات ان کے نام پہ چسپا کرنا۔ اصل ان کی زندگی کیا تھی؟ پیران پیر نے کیا سبق دیا تھا؟ پیران پیر کی مجلس ایسا ہوا کرتی تھی کہ لوگ ایک حرام مچ جاتا تھا، یہاں تک کہ کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت کی مجلس پہ لوگ دھاڑے مار مار کر رو رہے ہوتے تھے، اور اس قدر درد کی کیفیت والی گفتگو اور بیان ہوا کرتا تھا کہ لوگ جنازے باقاعدہ اس مجلس سے اٹھا کرتے تھے۔ تو یہ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو ہم نے بزرگوں کو اس زاویے سے دیکھا، عبادت کی زاویے سے نہیں دیکھا۔ ان کی زندگی کیا تھی؟ پیران پیر تو ساری زندگی باہر نکلتے تھے چہرے پر کپڑے ڈال کر، کسی مرید خاص نے کہا حضرت آپ چہرہ ڈھانپ کر نکلتے، لوگ آپ کی دیدار کے لیے بےتاب ہوتے، آپ کو دیکھنے کے لیے تڑپتے۔ کہا کہ میں اپنا چہرہ ان بے نمازیوں کو دکھانا نہیں چاہتا۔ ساری زندگی بے نمازیوں سے اس قدر وہ دور رہے ہیں، اور آج بے نمازی ہے اور سال میں ایک دفعہ عرس کر لیتا ہے، حضرت کے نام پہ 11ویں شریف کر دیتا ہے اور سمجھتا ہے کہ ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ بیڑا پار اتنا آسان نہیں ہوگا۔ نبی نے بھی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہہ دیا تھا بیٹی اعمال ساتھ لے کر آنا، یہ نہیں سمجھنا کہ والد ہے تو بس کام ہو جائے گا، اپنے ساتھ اپنے اعمال ساتھ لے کر آنا۔ اعمال ہے تو نجات ہے، ایمان ہے تو نجات ہے۔ یہی تو نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا جب نوح علیہ السلام نے کہا اللہ آپ نے تو کہا تھا کہ میرے اہل و عیال کو، گھر بار والوں کو آپ بچائیں گے، آج طوفان نوح کے اندر یہ جو طوفان آ رہا ہے اس کے اندر میرے بیٹے کو آپ نہیں بچا رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ نے سمجھا نہیں، قیل یا نوح یہ انہ لیس من اہلک، یہ آپ کے اہل میں سے نہیں، اہل میں سے ہونا ایمان میں سے ہونا ہے، یہ آپ پر ایمان نہیں لایا، اس کے اعمال ٹھیک نہیں ہے، کافروں والے اعمال ہے آپ کے بیٹے کا، لہذا اس کے بارے میں آپ مجھ سے سوال نہیں کرنا ورنہ نامناسب کام کرنے والوں میں سے آپ کا شمار ہو جائے گا۔ نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ڈانٹ دیا ہے کہ اہل و عیال وہی لوگ ہوں گے جو ایمان و اعمال والے ہوں گے، جو آپ پر ایمان لائیں گے۔ تو ہم نے بزرگوں کو اس زاویے سے نہیں دیکھا، ہم نے بس دیکھا ہے کہ ان کے نام پہ کھانا پک جائے، ان کے نام پہ شیرینی تقسیم ہو جائے، ان کے نام پہ شربت تقسیم ہو جائے، جب پیٹ بھر جائے بس، عبادات سے کوئی تعلق ہمارا نہ ہو۔ تبھی تو عبادات پر جگانے کے لیے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے 4 خوبیاں جس کے اندر ہو وہی جنازہ پڑھا ہے۔ اب پورا ایک سناٹا ہے، سارے خاموش ہے، ایسی صفات والا خوبیوں والا کون آئے جو جنازہ پڑھا ہے؟ کئی دیر گزر گئی، وقت گزر گیا، ایک شخص صفے کو چیرتا ہوا، چہرے پہ رومال ڈالتا ہوا آگے بڑھا اور حضرت کے چہرے سے کفن ہٹایا اور بوسہ لیا اور کہا کہ حضرت آج آپ نے میرا راز فاش کر دیا، اگر کوئی اور آگے بڑھ جاتا تو اچھا تھا، لیکن میں دیکھ رہا ہوں 2-4 گھنٹے گزر گئے، کوئی آگے نہیں بڑھ رہا، آپ کا جنازہ نہیں پڑھاتا، اس خوبیوں اور سب صفات کا مالک کوئی نظر نہیں آ رہا۔
لہذا میں اپنی زندگی میں چاہتا تھا میں اپنی راز اپنے ساتھ لے جاؤں، قبر میں اتر جاؤں، لیکن آپ نے میرا آج راز فاش کروا دیا۔ حضرت جانتے تھے ایسی خوبیوں والا یہی ہوگا، یہی میرا جنازہ پڑھائے گا۔ اور اس کے بعد لوگوں کو کہا کہ میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں میری کبھی بھی تکبیر اولیٰ کی نماز قضا نہیں ہوئی، میری تہجد کی نماز کبھی قضا نہیں ہوئی، غیر محرم عورت پر میری کبھی نگاہ اٹھی نہیں، اور کبھی بھی عصر کی 4 سنتیں مجھ سے قضا نہیں ہوئی ہے۔ اور اس کے بعد جنازہ پڑھایا، لوگوں نے دیکھا وہ وقت کے بادشاہ سلطان شمس الدین التمش رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ کبھی ایسے بھی بادشاہ ہوا کرتے تھے، اور اب تو ایسے بادشاہ الامان والحفیظ۔ بہرحال ان پر بولنا بھی وقت ضائع کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان اولیاء کرام بزرگان دین کے سچے عاشق اور ان کے نام اور مقام اور مرتبے کو اور ان کی زندگی کو سمجھ کر اور ان کے رقش قدم پر چل کر دونوں جہانوں کی اللہ کامیابیاں نصیب فرمائے۔